نہیں ہے۔ تو شرعی قوانین کے حوالے سے یہ دینی تعلیمات سے جڑے ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم جس معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، یہاں اللہ کے دیے وسائل بھی ہیں، فنڈز بھی۔ کیا یہ وہی نظام نہیں جو انہوں نے ہم سے اڈاپٹ کیا ہے؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے عمر لاز۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ زرناز گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور آپ جانتے ہیں کہ این نیوز اور آپ جو پروگرام ہے اس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک نیا مہمان موجود ہوتا ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، جس طریقے سے الیکشن کی گہما گہمی ہے، الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں، عوام میں ہلچل جاری ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی میدان میں اتر چکی ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ آصف اخوانی پی پی 215 کے ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں اور صوبائی یکجہتی کونسل کے جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں اور نائب امیر جماعت اسلامی بھی ہیں۔ آصف اخوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے الیکشن کے حوالے سے، بات کرتے ہیں ان سے جماعت اسلامی کے حوالے سے، جماعت اسلامی کے منشور کے حوالے سے، اور اقتدار میں آنے کے بعد، کامیابی کے بعد جو اولین ترجیحات ہوں گی اس کے بارے میں، ان کے علاقے کے تئیں ان کی کیا خدمات رہیں یا آگے کے لیے کیا لائحہ پالیسی ہے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا اخوان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا شروع سے ہی آپ کی پہلی جماعت کون سی تھی؟ کیریئر کا آغاز کب ہوا؟ اور جو پہلی جماعت آپ نے سیاست کی شعبے میں جوائن کی اس کے حوالے سے بتائیے گا وہ کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1975 میٹرک سے اسلامی جی میں طلبہ سے وابستہ ہوں۔ گورنمنٹ کالج کا ناظم رہا، پھر علاقے کا ناظم رہا، حلقہ کالجز کا ناظم رہا، ناظم اسلامی جی میں طلبہ ملتان شہر رہا، اور تعلیم سے فارغ ہوتے ہی میں نے پھر جماعت اسلامی جوائن کر لی۔ اور یہ دونوں تنظیمیں، جمعیت اور جماعت اسلامی، ایک ہی بات ہے، ایک ہی نظریہ ہے، تو اس وقت سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں، آج تک کہیں کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ اچھا آصف اخوانی صاحب، آپ نے کہا پہلی جماعت آپ کی جماعت اسلامی تھی اور آج تک آپ نے کسی دوسری جماعت کی طرف نہیں دیکھا۔ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ تھالی کا بینگن نہیں بنتے، وہ جماعت اسلامی مستقل بنیادوں پر جماعت اسلامی سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی بولا کہ آپ کی پہلی جماعت جماعت اسلامی تھی اور آپ نے کبھی جماعت چینج نہیں کی۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جماعت اسلامی میں ہی ہوتے ہیں، وہ لوٹا کنسپٹ نہیں ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تنظیم اور تحریک ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو جاری کرنا چاہتی ہے، اور ہم سب لوگ جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جماعت اسلامی کا حصہ بنتے ہیں، اس جدوجہد کا حصہ بنتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا نظام جاری و ساری ہو، تاکہ یہاں عدل ہو، انصاف ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، اور سب کے لیے یکساں قانون ہو، کوئی بالا تر نہ ہو۔ اچھا آصف اخوانی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لڑک پن میں ہی آپ نے اس جماعت کو جوائن کر لیا تھا، لیکن لڑک پن میں انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں اتنا پختہ نہیں ہوتے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ تو اس ٹائم جو آپ نے جماعت اسلامی میں آنے کا فیصلہ کیا تب سوچ اتنی پختہ نہیں ہوگی، کنسیپٹ اتنا کلیئر نہیں ہوگا، تب کیا وجوہات تھیں؟ جی، اس طرح سے کہ میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا، ہم گلگشت کے رہنے والے ہیں، جلال مسجد پارک اس زمانے میں، اب تو پارک ہے، اس زمانے تو دھوڑ ہی دھوڑ ہوتی تھی، اس میں کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی چیز نہیں تھی، تو یہاں ہم چونکہ چھٹیاں تھی، رزلٹ ابھی آنا تھا، تو یہاں کھیلتے تھے پرانے وقتوں میں، جیسے پٹھو گرم لوگ کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا ہوتا تھا، تو یہ کھیل رہے ہوتے تھے، تو ہمارے قریب ہی رہتے تھے اسلامی جی طلبہ گلگشت کے ناظم، تو وہ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو انہیں کہنا بھی آؤ نماز کے لیے چلیں، تو ہم نے کہنا آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی لٹریچر، کوئی کتابچہ، کبھی کلمہ طیبہ کے بانی، سوچنے کی باتیں، مولانا مودودی کی مختلف تحریریں چھوٹی چھوٹی وہ دے جاتے تھے، تو ایسے ہی میں نے ایک دن بیٹھ کے دیکھا، میں نے کہا دیکھو پڑھوں، تو لہٰذا پھر ان کو پڑھنے کے بعد میں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہیں جانا چاہیے۔ سر آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ پٹھو گرم اور اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے، تو تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتائیے گا، کس طرح کے بچے تھے، شرارتی تھے، ضدی تھے، کون سے کھیل زیادہ کھیلتے تھے، کس قسم کے کھیل زیادہ پسند تھے، اور آج بھی وقت نکال کے وہ کھیل دیکھنے کے لیے یا اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ٹائم نکل کے آج بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کھیل کھیلنا چاہیے، کیا آج بھی پٹھو گرم کھیلنے کا دل کرتا ہے؟
जी, सूरत-ए-हाल ये है कि जी मैट्रिक के इम्तिहान के बाद तक तो यही काम रहा। फिर ये है कि थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेला, हॉकी भी कॉलेज में कुछ खेली और इसी तरह से बैडमिंटन में मैं अच्छा खिलाड़ी रहा अपने हिसाब से, इलाके के हिसाब से और इन सरगर्मियों में हिस्सा लिया और अब भी जब कभी मौका लगे जमात इस्लामी की ज़िम्मेदारियों के दौरान बाद वक़्त कोई टूर्नामेंट आ जाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ शरीक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई इतना बड़ा या अच्छा खिलाड़ी नहीं था, ज़्यादा तवज्जो मेरी फिर इधर ही हो गई लोगों के मसाइल के हल के लिए जदोजहद करने में, इस मुल्क और अल्लाह के निज़ाम को क़याम के लिए जदोजहद करने में और बिला इम्तियाज़ जो भी आदमी हमसे रब्ता करता है हम उसके लिए निकलते हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं और अल्लाह के फजल व करम से ऐसा होता है कि अगर हम दिन में कोई 5-4 काम लेके आते हैं तो 2-3 तो ज़रूर करवा आते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि शुरू से ही आपकी टेंशन थी, मतलब फलाही मामलात में, फलाही खिदमत में, समाजी खिदमत में आगे रहने की, या तरबियत की गई, या तरबियत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ये नेचर वाइज इंसान खुद से करता होता है? आपके साथ क्या मामला? देखिए जी आदमी फितरत और नेचर तो हर आदमी के साथ होती है और उसका हिस्सा होती है। घर के माहौल का भी दखल होता है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी और इस्लामी में तलबा की जो तरबियत है उसने हमें इस तरफ माइल किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम देखते हैं तो वो भी हर खिदमत के काम में पेश पेश होते थे। एक बुरा वाक़या मौजूद है कि बुढ़िया गठड़ी उठा के जा रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बोझ उठाया, उसके घर तक पहुंचा के आए और इसके नतीजे में उनसे मुतासिर हुई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह से ज़्यादातर दीन का जो काम है, फलाही सरगर्मियाँ दीन के अंदर ज़्यादा हैं। एक दूसरे के काम आना, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसका भी एक तो फ़र्ज़ अदा होता है, दूसरा ये है कि दाएं बाएं के लोगों के हालात का पता लगता है और एक दूसरे के काम आते हैं। अ, अच्छा सर, ये भी बताइएगा जमात इस्लामी के हवाले से, जिस तरह से आपने बात की जमात इस्लामी के मंशूर के बारे में, अगर बात की जाए वो मंशूर क्या है? नज़रियाती आपने बोला कि जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है, तो किस तरह के नज़रियात से ताल्लुक़ है या बेस इसकी कौन सी नज़रिया है? जी बुनियादी बात तो ये है कि बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जिस दीन पर, जिस निज़ाम पर वो ईमान लाया है, जिस रब पर ईमान लाया है, जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है, जिस किताब पर ईमान लाया है और अल्लाह ताला ने ये किताब जो अपने नबी के साथ भेजी इसीलिए भेजी कि इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। और जमात इस्लामी भी हमें यही तरबियत और ट्रेनिंग देती है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के क़याम के लिए जदोजहद और कोशिश की जाए और अल्लाह का निज़ाम ही हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करना है, किसी के साथ धोखा दही धोखाबाजी नहीं करनी है। इसी तरह जमात इस्लामी का मंशूर भी यही है, जो इस्लाम का मंशूर है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जब इस्लामी रियासत कायम होती है तो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को तालीम, सेहत, रोज़गार की सहूलतें फ़राहम की जाए। दीन जो है सज़ाओं का दीन नहीं है, ये लोगों के काम आने का दीन है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारी शरीयत में चोर के हाथ काटने, जो लोगों को डराया जाता है कि जब इस्लामी निज़ाम आएगा तो हर गली मोहल्ले में लोग हाथ कटे हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले अपनी शहरियों को रोज़गार फराहम करे, उनके गुज़र बसर का इंतज़ाम करे, उन्हें छत फराहम करे, उन्हें इसके लिए सहूलत दे। अगर रोज़गार नहीं है तो उसको वजीफ़ा दे। जमात इस्लामी के मंशूर में भी यही है कि हम बेरोज़गार को जो है वजीफ़ा देंगे जब तक उसके लिए रोज़गार का इंतज़ाम हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनकी कफ़ालत भी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और जमात इस्लामी के मंशूर में भी यही है कि हम बूढ़े लोगों के लिए वज़ाइफ जो हैं वो मुकर्रर करेंगे। नाइब अमीर जमात इस्लामी आसिफ अखवानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बात करेंगे इनसे जमात इस्लामी के मजीद मंशूर के बारे में और जमात इस्लामी के हवाले से शरई कवानीन के बारे में। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। जहाँ से इख्तिताम हुआ था वहीं से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। नाइब अमीर जमात इस्लामी आसिफ अखवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात जहाँ से कता हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। मंशूर के हवाले से सर बात हो रही थी आपसे। मंशूर के हवाले से आपने बताया कि जमात इस्लामी का क्या मंशूर है और उसको किस तरह से लेकर आप लोग चल रहे हैं। बात की आपने शरई कवानीन के हवाले से,
تو شرعی قوانین کے حوالے سے لوگوں کو کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں شرعی قوانین جس طرح سے ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے امپلیمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ڈر، وہ خوف کیوں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ شرعی قوانین کی جو بیسکس ہیں، جو بنیاد ہے، اس میں ڈر خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہماری بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے۔ جی، صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ایک لمبا عرصہ اسلامی حکومتوں کے بعد غلامی میں گزارا ہے اور انگریز کی غلامی میں گزارا ہے، تو ان کے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں، اور چونکہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہماری جو تعلیم تھی اس کو انگلش میں بدل دیا اور ہمیں اپنی زبان سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی تاریخ سے کٹ کر دیا، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں تک وہ تعلیمات نہ پہنچی اور لوگوں کو ڈرایا گیا اور یہ بات بتائی گئی، اور مختلف جو دین بیزار لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے پروپیگنڈے میں حصہ لیا کہ جب اسلامی نظام قائم ہوگا تو ہر طرف لوگوں کو سزائے، کہیں کوئی لوگ سنگسار ہو رہے ہوں گے، کہیں ہاتھ کٹ رہے ہوں گے، تو کہیں کسی کا سر اڑایا جا رہا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ریاست کے امیر کی یہ ذمہ داری ڈالتا ہے، سربراہ کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی کفالت کرے گا، لوگوں کو روزگار دے گا، تعلیم کی سہولتیں دے گا، صحت کی سہولتیں مفت فراہم کرے گا، تاکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ اس چکر میں پڑیں اور وارداتیں کریں اور ڈکیتیاں کریں اور چوریاں کریں۔ آج بھی جو اس ملک میں ہو رہی ہے اس کا بیسک نتیجہ، وجہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، چند خاندان ہیں جو ملک کے سارے وسائل کو لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں، نتیجتاً لوگ بے روزگاری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستیوں کی وجہ سے یہ چوریاں کرتے ہیں۔ جب اللہ کا نظام آئے گا تو ہر آدمی کو تعلیم، صحت، روزگار یہ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے دین کے اندر یہاں تک ہے کہ جب تک کسی نوجوان کی شادی نہیں ہو جاتی اور روزگار نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو یہ سہولت اور یہ وسائل فراہم کرے گی زندگی بسر کرنے کے، تاکہ وہ شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے، اور گورنمنٹ اس کی ذمہ داریوں کو اٹھائے گی اور پھر اس کو روزگار جب تک فراہم نہیں کرے گی، یہ اس کے اسکالرشپ، یہ وظیفہ اس کو ملتا رہے گا۔ یہ دینی تعلیمات سے جڑے ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں پاکستان کے اندر جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو اس ملک کے اندر 92 ہسپتال چلا رہی ہے، 350 جو ہیں لیبز ہماری کام کر رہی ہیں، 400 ہمارے ڈسپینسریاں کام کر رہے ہیں، ہم 4 لاکھ مجبور خاندان کے بچوں کی فیسیں ادا کر رہے ہیں، ان کی کتابیں، ان کی تعلیم کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات فراہم کر رہے ہیں، 26,000 ہم بیوگان جو ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، جبکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، بغیر اقتدار کے اتنی خدمت کر رہے ہیں، اور لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں، ہمیں رقم دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ہمارے پیسوں کا دیانتدارانہ استعمال کریں گے اور مستحقین تک ان کے حق کو پہنچائیں گے۔ لیکن اصل پرابلم جو اس ملک کے اندر وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، نوٹ کو بہت اہم سمجھتے ہیں، لہذا وہ نوٹ ہمیں دیتے ہیں، جبکہ اس ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے، یہاں عدل کے لیے، انصاف کے لیے، مساویانہ حقوق سب کو دینے کے لیے، تعلیم، صحت، روزگار کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ووٹ نوٹ سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جب ووٹ دیں گے تو اس کے نتیجے میں اس ملک کا نظام بدلے گا اور یہاں خوشحالی آئے گی، ترقی ہوگی۔ اور ہمارے امیر پاکستان جناب سراج الحق صاحب حکومت کو چلانے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ 2002 میں جب کے پی کے میں ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی تو سراج الحق صاحب سینئر وزیر بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، تو انہوں نے 3.5 سال کے اندر جب انہوں نے خزانہ سنبھالا، وہاں یوٹیوب پہ یہ رپورٹ پڑی ہے کہ صوبہ اربوں روپے کا مقروض تھا، اور جب انہوں نے 3.5 سال کے بعد اپنی وزارت چھوڑی تو اربوں روپیہ خزانے میں موجود تھا۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ خود بھی 18,000 تنخواہ لیتے تھے اور سارے وزراء کو بھی 18,000 روپیہ تنخواہ دیتے تھے، اس لیے تاکہ وزراء کو، یہ بڑے طبقے کو، حکمرانوں کو
خبر ہو کہ عام آدمی غریب آدمی کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہیں یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ عالمی بینک کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی وزیر خزانہ نے بیسٹ معاشی مینجمنٹ کی ہے تو وہ سراج الحق ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں سرحد گورنمنٹ کو عالمی بینک نے 1 ارب اور کچھ کروڑ روپے کی رقم جو ہے بطور انعام دی، یعنی امداد نہیں دی، انعام دی سراج الحق صاحب کی بیسٹ کارکردگی کی وجہ سے۔ اور سراج صاحب نے ثابت کیا کہ جماعت اسلامی ہی اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اب بھی اگر پاکستان کو قرض فری کرنا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانی ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ ترازو کو ووٹ دیں، جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں۔ اچھا سر، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، چیزوں کی قیمتوں میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، جو مہنگائی ہے اور شربہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو جماعت اسلامی کے پاس حل ہے، کیونکہ آپ کا سلوگن ہے ہر حل جماعت اسلامی کے پاس، تو کیا واقعی ہم قرضوں سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اس مہنگائی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے؟ کیونکہ مہنگائی جو ہے ڈالر بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو عوام کی ہڈی کو، شہریوں کی ہڈی کو، ان کی استطاعت کو کیا سٹرونگ کیا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کا ان پر کوئی اثر نہ پڑے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے، یہ اربوں خربوں روپے ہر سال جو ہم لون لیتے ہیں، یہ اب گلی محلے میں تو نظر نہیں آتے، گلیاں اسی طرح برباد ہیں، سیوریج اسی طرح بہہ رہے ہیں، سڑکیں ادھڑی ہوئی ہیں، اسٹریٹ لائٹ بند ہیں، کوئی بھی سہولت لوگوں کو تعلیم کی، صحت کی میسر نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو جماعت اسلامی ہے وہ یہ اس لیے کہتی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ کے دیے وسائل بھی ہیں، فنڈز بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن چونکہ لیڈرشپ ایسی آتی ہے کہ چند خاندانوں گرد یہ سارے وسائل کا چکر گھومتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی میں کروڑوں روپیہ کل ہی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے کمشنر ہاؤس کو سجانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے لگا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور ان کے محلات بن رہے ہیں۔ جب تک یہ فری بجلی، فری پیٹرول، فری گیس اور دیگر سہولتیں بڑے لوگوں سے، وزراء سے، مشیروں سے، چیئرمین سینٹ سے، اسپیکر قومی اسمبلی سے اور یہ بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگوں سے جب تک یہ سہولتیں واپس نہیں لی جائے گی، جو لوٹ مچا رکھی ہے انہوں نے، مفت وسائل کو اجاڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہی اگر 1 سال کا آپ صرف تخمینہ لگائیں تو پیٹرول، گیس، بجلی کی مد میں جو مفت جا رہی ہے، تو یہی اربوں خربوں روپے کی بچت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اس ملک کے قرض اتر سکتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے ثابت کیا ہے، 3.5 سال کے اندر صوبہ سرحد سے اربوں کا قرض اتارا اور اربوں خزانے میں جمع کیے، جبکہ گزشتہ جب اسمبلی KBK کی ٹوٹی ہے، اسی صوبہ سرحد میں جو قرض فری تھا، اسی صوبہ سرحد کے اندر 800 کچھ ارب روپے کا قرضہ موجود ہے۔ اچھا سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پچھلے کوشچن میں آپ نے بتایا کہ لوگوں کو سزاؤں سے تو ڈرایا جاتا ہے، لیکن جو اسلام کی طرف سے فیسیلیٹیشنز دی جاتی ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ تو اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ یہ حقوق دیکھا جائے تو انسانیت کے حوالے سے، فلاح کے حوالے سے یورپین ممالک میں نظر آتے ہیں۔ ہم یورپین ممالک کے سسٹم سے، نظام سے بڑے متاثر نظر آتے ہیں اور اس نظام کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بتائیے گا، کیا یہ وہی نظام نہیں جو انہوں نے ہم سے اڈاپٹ کیا ہے؟ تو ہم کیا اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی صورتحال یہ ہے کہ یورپین ممالک نے ہماری فلاحی ریاستوں سے، ہماری خلفائے راشدہ کے دور سے، ہماری خلافت عثمانیہ کے دور سے انہوں نے سیکھا ہے کہ ریاست کو کیسے چلاتے ہیں اور فلاحی ریاست کس طرح بناتے ہیں۔ اسی لیے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے عمر لاز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لائے گئے تھے۔ یہ سڑکوں کا نظام، یہ طبی سہولتوں کا نظام، یہ مسافروں کے لیے مسافر خانوں کا نظام، یہ سارا نظام جو ہے اسلامی اسٹیٹ نے لوگوں کو کر کے دکھایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ میں اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں موجود ہے کہ ایک خاتون خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی، سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے آئی، اس لیے کہ میں پریشان حال ہوں اور میں ان سے امداد لوں اور اپنے نظام کو چلاؤں۔
जब वो आई तो उसने देखा कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी सेहन में झाड़ू दे रही है। तो उसने देख के कहा इसके पास कोई मुलाजिम नहीं, ये खुद झाड़ू दे रहे हैं, इनका ये हाल है तो खलीफा मुझे क्या देगा। यानी उसने उससे सबक लिया और सब्र का दामन थाम लिया। लिहाजा हम जो करते हैं, हम यूरोप का मिसालें देते हैं कि यूरोप का वज़ीर आज़म फुटपाथ पर खड़ा है, वज़ीर ख़ारजा फुटपाथ पर खड़ा है और सरकारी बस सर्विस जो लोगों के लिए उस पर चढ़कर अपने दफ्तर जाएगा। लेकिन जब हमारी बारी आती है हम प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं, हम वज़ीर आज़म हाउस तक जाने के लिए भी चंद किलोमीटर का फासला हेलीकॉप्टर पर सफ़र करते हैं। तो लिहाजा हम उनकी जो नकाली करते हैं उनकी उस बेहया तहजीब की करते हैं, लेकिन जो उनके फलाही काम है उनकी तरफ हम नहीं देखते और वो उन्होंने हमसे ही सीखे हुए। अच्छा सर, थोड़ा सा अपने इलाके की मुश्किलात के बारे में, मसाइल के बारे में अपने लोगों के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे किन मसाइल का सामना है। जी, हमारा जो हलका है PP 215, इसमें कोई गली ऐसी नहीं है कि जिसमें सीवरेज का पानी ना बह रहा हो, जिसकी सड़क टूटी फूटी ना हो, जिसके अंदर लोगों के लिए चलना आसान हो। यहाँ कोई डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन प्लांट दर्जनों के हिसाब से बंद पड़े हैं। जबकि आप देखें कि जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन ने रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, सिविल हॉस्पिटल में लगाया, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में लगाया और कार्डियोलॉजी सेंटर में लगाया, और ये साल हर साल से ये निज़ाम बिल्कुल ठीक साफ़ सुथरा चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ के जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो अपने लिए वसाइल को इकट्ठा करते हैं और मिलने वाले जितने भी तरक्याती फंड्स होते हैं उनमें ये MNA MPA खुद हिस्सादार बन जाते हैं, ठेकेदार उसमें हिस्सादार बन जाते हैं, फिर महकमा उसमें हिस्सादार बनता है। नतीजतन फ़र्ज़ करें 1 अरब रुपया आया है तो उसमें 50% तो पहले ये लोग लूट जाते हैं। इसी का नतीजा है कि आप ये देखें नवाबपुर रोड जो है 4 साल से उधड़ी पड़ी है, इसको किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है, ना हुक्मरानों ने इस पर तवज्जो की, ना किसी अपोजिशन जमात ने तवज्जो की। वाहद जमात इस्लामी है जो इस रोड के लिए भागदौड़ कर रही है। हमने वज़ीर आला को खतूत लिखे, हमने हाई कोर्ट में जाकर रिट की, हमने धरने दिए और हमारी रिट के नतीजे में 50 करोड़ रुपए इस रोड के लिए मंजूर हुआ है। अब मसला ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने शायद पंजाब सिर्फ लाहौर को ही समय रखा है, रोज़ वहाँ तरक्याती कामों के इफ्तिताह हो रहे हैं, लेकिन मुल्तान की तरफ अदम तवज्जी है, इधर कोई ध्यान नहीं है। हमने बार बार तवज्जो दिलाई। अब हम इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारे वसाइल मंजूर होने के बावजूद, फंड्स मंजूर होने के बावजूद नवाबपुर रोड के लोगों का क्या कसूर है। वो रोज़गार से महरूम हो गए, कारोबार ठप हो गए, बीमारियों का शिकार हो गए, बच्चों को तालीमी इदारों से लोग उठाने पे मजबूर हो गए। जब रोज़गार नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए ये पूरे हमारे हलके का यही हाल है। जहाँ भी आप जाए कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं सरकारी पानी मुयसर नहीं है। इस रोड पर भी जितना सारे सरकारी पानी अब लोगों को मिल रहा है, ये भी हमने भागदौड़ की, कोशिश की और अल्लाह के फजलो करम से अब लोगों की गलियों को सरकारी पानी मिलना शुरू हो गया। इब्तदान यहाँ भी ये सूरत हाल बनी कि 20-20 हज़ार रुपया ले के ठेकेदार कनेक्शन कर रहे थे। हमने उस लूट मार के खिलाफ आवाज़ उठाई और उस आवाज़ के नतीजे में अब 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगते हैं और गलियों के कनेक्शन हो रहे हैं। हम तो दिन रात लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। जिस इलाके में जाता हूँ कंपेन के सबसे पहले लोग ये कि हमारी गली में पानी खड़ा है, हमारी गली में लाइट नहीं है, हमारी गली उधड़ी पड़ी है, यहाँ खड्डे हैं, ये सीवरेज वाले आए थे, सीवरेज बिछा गए हैं लेकिन गली को रिपेयर नहीं किया। जबकि ये उसी ठेकेदार के ज़िम्मे होता है जो इलाका, जो महकमा रोड को उखाड़ता है। हवाले से फंड मिले ही नहीं गए या फंड्स मिलते हैं, खाए जाते हैं। देखिए जब टेंडर होता है किसी भी सीवरेज के बिछाने के लिए, सरकारी पानी के बिछाने के लिए, सुई गैस के लिए, तो जिस इलाके को जो डिपार्टमेंट उखाड़ता है उसके लिए लाजम है कि उसको वापस उसी हाल में बहाल करे, उसका फंड रखा जाता है। हाँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, सारे मिल के खा जाते हैं। उधेड़ दी सड़क, लोग भी बेचारे शऊर नहीं है, बोलते नहीं है, और जो रिपेयर का फंड होता है वो सारे मिलकर लूट खाते हैं। यानी उधेड़ने वाले और रिपेयरिंग करने वाले हैं, आपस में इनका लिंक होता है। जो उधेड़ता है सड़क को, जो उखाड़ता है सड़क को, बनाना भी उसी की जिम्मेदारी होती है, उसको बाकायदा फंड दिया जाता है। अच्छा सर,
سب سے اینڈ پہ اپنے حلقے کے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے آپ کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے ایک میسج جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے. جی، حلقے کے لوگوں کے لیے تو حلقے کے لوگوں کو تو پتہ ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی ہی واحد وہ تنظیم ہے. اور میں آصف اخوانی جو یہاں سے ان کا امیدوار ہے PP 215 سے، دن رات لوگوں کے مسائل کے لیے ہم کوشاں ہیں. ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہم MNA نہیں ہیں، ہم MPA نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ جو مسئلہ ہم تک آتا ہے پوری سر توڑ کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کراتے ہیں. لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی لیبارٹری کلمہ چوک پر الخدمت ڈائگناسٹک سینٹر، سینکڑوں لوگ روزانہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہمارے کسی ڈسپینسری پہ، کسی ہاسپٹل ہمارے پہ اور کسی ہماری لیب پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف جماعت اسلامی کے لیے ہے. وہاں سے پیپل پارٹی والا بھی ٹیسٹ کراتا ہے، نون لیگ والا بھی ٹیسٹ کراتا ہے اور PTI کے لوگ بھی وہیں سے ٹیسٹ کراتے ہیں. اور کسی مسلک کا دخل نہیں ہے. جو آدمی پریشان حال ہے انسانیت کی بنیاد پر سب کی خدمت کی جاتا ہے، سب کو تعلیم صحت کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اقتدار دیں گے، ہمیں اضافی فنڈز نہیں چاہیے. جو فنڈز علاقے کے لیے منظور ہوتے ہیں چونکہ ان میں سے 50% سے زیادہ لگتا ہی نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ دودھ کے پیالے پر اپنے ووٹ کی پرچی سے بلے کو نہ بٹھائیں. پھر آپ کہتے ہیں بلا دودھ پی گیا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو آپ نے ووٹ ہی بلے کو دیا تھا. اس لیے ووٹ کا ٹھیک استعمال کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نیم کا پودا لگائیں اور اس کے نتیجے میں آم پائیں. نہیں ہو سکتا. بیلٹ پیپر آپ کی کھیتی ہے، اس میں جیسا بیج ڈالیں گے ویسا پھل کھائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ووٹ دینے کی سوچ اور اپروچ کو بدلیں. الیکشن کے سیزن میں، الیکشن کے مہینے میں کسی سے اسٹریٹ لائٹ نہ مانگے، سیوریج کا 10 فٹ کا پائپ نہ مانگے، ٹف ٹائل نہ مانگے، اس وقت میں بندہ مانگے، چندہ نہ مانگے. تو انشاءاللہ العزیز جب بندہ آپ ٹھیک منتخب کریں گے، پارٹی ٹھیک منتخب کریں گے تو آپ کے مسائل گھر بیٹھے انشاءاللہ حل ہوں گے. ہم ہر یونین کونسل کے اندر بہترین ڈسپینسری فراہم کریں گے تاکہ لوگوں کو قریب تر اور مفت صحت کی سہولتیں میسر آ سکیں. بالکل. نائب امیر جماعت آصف اخوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے بات کی، ان کے بارے میں جانا، جماعت اسلامی کے بارے میں جانا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کب اور کیوں جوائن کی، جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جماعت اسلامی اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود بے شمار ایسے فلاحی کام کیے گئے ہیں جن کی تعداد کوئی نہیں، جن کا شمار ہی کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کی اولین ترجیحات کیا ہوں گی. اولین ترجیحات میں شامل ہیں صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، روزگار کی سہولیات، تاکہ جرائم و کرائم اور کرپشن سے پاک صحت مند قوم پیدا کی جا سکے. اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنے میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے، وہ ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے، تو اگر اس کو پین ہو گیا، کیا وہ گھریلو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ دیکھیے، انجائنا پین کی موسٹ کامن جو ریزن ہوتی ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں سویٹنس جو ہے نا، سویٹ چیز جس طرح لائک چاکلیٹ لے لیں یا شوگر لے لیں آپ، یہ چیزیں کسی حد تک بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے برین کی اسٹیمولیشنز جو آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویسلز کانٹریکٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور برین جو ہے وہ ڈائریکٹلی گلوکوز یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جب ہم کوئی میٹھی چیز لیتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور ہماری جو ایک اسٹریسفل کنڈیشن بن رہی ہوتی ہے پین کی وجہ سے وہ کسی حد تک کور ہوتی ہے. اس لحاظ سے پھر وہ جو ہے پیشنٹ، اگر اول تو وہ پیشنٹ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جب اس طرح فوری طور پر کوئی چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز کھا لیتا ہے اور اس کی جو سٹریس ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اس کا نارمل رینج کی طرف آ جاتا ہے، تب وہ صورتحال بن جاتی ہے کہ آیا وہ ہارٹ اٹیک ہونے سے بچ سکتا ہے. سر میں سیکنڈ کوشچن سے، اگر ہارٹ اٹیک کسی گھر کے بڑے کو ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے نہیں ہوتی، اگر کسی بڑے کو ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے، کیا پھر اس کے بعد جو خاندان کی باقی فیملی ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں ہارٹ اٹیک جو ہے نا بیسیکلی یہ خود کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ فیملی میں ٹریول کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بٹ اس کی جو کازز ہیں نا وہ فیملی ہسٹری میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح کہ ہائپر لیپیڈیمیا ایک کنڈیشن ہے جس میں کولیسٹرول لیول انکریز ہوتا ہے, بہت زیادہ لیول پر انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ فیملی ہسٹری میں ٹریول کر جاتی ہے بیماری. اب ہارٹ اٹیک ہونے کی ایک وجوہات میں سے ایک جو ہے وہ ہائپر لیپیڈیمیا کولیسٹرول ہے. جیسے ہی کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے بندے کا بلڈ پریشر انکریز ہونا شروع ہوتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے جب وہ بلڈ پریشر ہارٹ پر افیکٹ کر کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بن جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس طریقے سے ایک تو یہ چیز ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں